بحار العلوم ونبع الهدى هو المعهد الفذ فيض القريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. عزیزان گرامی، شرکاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ قرآن کی محنتیں ہیں اور آپ لوگوں کی قربانی ہے. سعید ہے کراچی میں غیر معمولی صحت کے باوجود ماشاء اللہ مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمارا جو آج اس میں نہیں ہے، لیکن اسے کچھ معلومات پیش کریں گے. ہمارے محاذرے کا عنوان ہے احناف کے اصول حدیث، منہج اور خصوصیات. ایسے ہم گفتگو کی ابعاد کو واضح کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں سہولت ہو اور مجھے گفتگو کرنے میں سہولت ہو. ہم بنیادی طور پر 4 چیزوں سے گفتگو کریں گے محاذرے میں. پہلی بات یہ ہے کہ احناف کے احادیث کے اخذ اور رد کے اصول کیا ہیں. دوسرا محور ہے کہ احناف اور محدثین کے درمیان وہ کون سے اصول ہیں جن میں ان دونوں کا اختلاف ہے، مطلب ما بھی اختلاف یا ما بھی اختلاف وہ کیا ہے دونوں میں. تیسرا یہ ہے کہ احناف کا جو یہ منہج ہے اس کی خصوصیات کیا ہے. چوتھا محور ہے کہ احناف کے اصول ہمیں کہاں مل سکتے ہیں، کن کتابوں میں ہمیں مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر اس سوال کو بھی ہم ملا لیں کہ کیا احناف نے اصول پر مستقل کتابیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی اس ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے یا کم از کم اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ احکام شرعیہ جتنے بھی ہیں ان کا مدار ان احادیث پر ہے جو صحاح ستہ میں ہے. یعنی اگر ان احادیث پر ہے تو اس صورت میں جو ہمارے فقہاء حنفیہ کی کتابیں ہیں ان پر ایک سوال نشان بن جاتا ہے کہ ان کے ہمارے جو مستدلات ہیں ان میں سے اکثر یا بعض صحاح ستہ میں نہیں ہوتی یا ان کے معارض ہے. تو اس صورت میں گویا کہ ہمارے جو احناف کے مستدلات ہیں وہ مستند نہیں ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے احناف کی جو مستدلات ہیں وہ مستند ہے تو اس صورت میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ صحاح ستہ کے جو احادیث ہے جس پر امت کا اجماع ہے، ایک نو تلقی قبول حاصل ہے، اس سے ہم صرف نظر کیوں کر رہے ہیں یا دوسرے الفاظ میں مستند ترین یا دوسرے درجے کے جو احادیث ہیں کو دوسری اور تیسری درجے کی کتابوں کے احادیث کو پر ترجیح ہم کیوں دے رہے ہیں. ظاہر بات ہے ہمارے پاس جو مستدلات ہیں وہ ان کتابوں میں تو نہیں ہے جو صحاح ستہ ہے. تو ایک ذہنی طور پر یہ کشمکش ہے. ایک طالب علم سمجھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے آخر یہ روایت ہمیں وہاں کیوں نہیں ملتی یا وہ روایت سے ہمارے حضرات نے استدلال کیوں نہیں کیا. تو اس سے ظاہر بات ہے دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہماری جو فقہ حنفی ہے وہ حدیث پر اس کی بنیاد نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا، اس سے کہ مجتہدین ہیں اور اجتہاد میں جو 5 شرائط ہیں ان میں سے اصل شرط یہ کہ حدیث میں مہارت ہو. اور یا پھر دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے بنیادی طور پر احادیث سے استعمال کرنے کے اصول ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن
اس کا سبب کیا ہے، یعنی یہ جو الجھن پیدا ہوتی ہے یہ کیوں ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم درس نظامی میں جو اصول حدیث کی یا مصطلح کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں جو اصول ہم پڑھتے ہیں عموماً یہ وہ اصول نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے فقہی مستدلات ہیں. اور ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اصول ہیں، پھر کبھی ہم اس پر یہ ستم کرتے ہیں کہ اپنے جو مستدلات ہیں ان کو تطبیق دیتے ہوئے ہم محدثین کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں تعامل کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے نتیجہ الٹ آتا ہے. اس صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فقہ اور حدیث میں یکسانیت نہیں ہے. حالانکہ ہم نے جو اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں ضمن ہم نے اپنے اصول حدیث پڑھ لیے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کتابیں اصول حدیث کے نام سے ہیں تو ہم اصول کے مطابق اپنے مستدلات کی تطبیق شروع کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے لیے پریشانی ہوگی. بہرحال ہم اس سوال سے آگے گفتگو کریں گے. بنیادی چیز وہی ہے کہ ہمارے احناف کے اصول کیا ہے. ہمارے احناف کے اصول بنیادی طور پر وہی ہے جو ہماری اصول فقہ کی کتابیں ہیں اس میں 4 مباحث ہوتی ہیں. کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. اس میں سے جو دوسری بحث ہے السنہ، یہ جو بحث ہے یہ ہمارے اصول حدیث کی بحث ہے. ہمارے اصول حدیث جتنے بھی ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اب آپ کو یہ خیال ہوگا کہ جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں اس میں جو ہم مباحث پڑھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، یہاں تو ہمارے پاس مباحث بہت کم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں 2 طرح کے مباحث ہیں. اصل مباحث جن کا تعلق براہ راست احادیث سے استنباط کرنے کے جو اصول ہیں، یعنی استنباط کے جو اصول ہیں وہ عموماً ہماری کسی بحث و شبہ میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مباحث ہیں جس طرح وہاں مثلا بحث ہوتی ہے روایت سے، طرق الروایت سے، یا مثلا اسناد سے، معرفت الروات سے، اس طرح کے جو مباحث ہیں وہ زیادہ تر کچھ اس کا تعلق کیونکہ استنباط سے نہیں ہے، اس لیے ہماری جو ابحاث جو شروع ہے اس میں اس لیے مصنفین ان سے تعارف نہیں کرتے. تو ہمارے اصول بنیادی طور پر اچھا ہمارے جو احناف کے اصول ہے کچھ تو عمومی اصول ہے جو اصول فقہ کی کتابوں میں بحث و شبہ کے ماتحت ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ خصوصی اصول بھی ہیں. ان پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ شروع ہی سے احادیث سے احکام کے استنباط میں 2 مکاتب فکر رہے ہیں. ایک مکتب فکر جو ہے اس کی توجہ زیادہ تر احادیث کے حفظ اور روایت پر رہا ہے. دوسرا جو مکتب فکر ہے اس کی توجہ رہی ہے احادیث سے احکام کے استنباط پر. ایک گروہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب الحدیث ہے، دوسرے گروہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب الرأی ہے. اسی زمانے میں یہ دونوں گروہ معروف تھے، اصحاب الحدیث اور اصحاب الرأی. اصحاب الرأی کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. اسی زمانے میں ایک دوسری تعبیر کی ہوتی تھی، آج کل جیسے کہتے ہیں کہ مدرسہ تو یہ دونوں الگ الگ. اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی تھی کہ بعض حضرات جو مشترک حدیث ہیں ان کی زیادہ تر توجہ سے اس پر ہوتی تھی کہ ہم حدیث کے الفاظ اچھے انداز میں یاد کر کے اس کو آگے پہنچا دیں. لیکن مستقل کی حدیث کو زیادہ تر توجہ اس بات کی ہے کہ جو حدیث ہے اس سے ہم احکام فقہیہ کا استنباط کس طرح ہے. تو دونوں کا وظیفہ الگ الگ ہو گیا نا. اس کا روایت ہے اس کے ساتھ ہو گیا، اس کا روایت ہے اس کے ساتھ ہو گیا.
حقیقت یہ ہے کہ جو دونوں گروہ ہیں یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس. ان کی روایات کو اور تفصیل استقبال کو دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ وہ خالص ظاہر کی نصوص کے بجائے دیگر عوامل کو دیکھ کر اسی حدیث سے استنباط کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ ان کا طرز استنباط بتا رہا ہے کہ وہ ظاہر نصوص کو زیادہ دیکھتے تھے. اس کا اندازہ اس وقت کے جو مناقشات ہیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روایت کے ذکر فرمائے کہ توسعوا مما مست النار، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ أرأيت إن توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه؟ یا اسی طرح فرمایا کہ أرأيت لو ادهن أهلك بدهن فادهنت به شاربك فكنت تتوضأ منه. یا اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ من حمل الجنازة فعليه وضوء. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ يلزمنا الوضوء من حمل العلم الإنسان. کیونکہ اٹھانے سے بھی کیا ہمارے اوپر وضو کرنا لازم ہوگا. حضرت فرمایا کہ ولم الزنا سبب خيرها. فرمایا کہ كيف يصف هذا وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. اس میں کئی سارے مناقشات ہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں جس سے دونوں جو مکاتب کی فکر ہے ان میں سے ہر ایک کے طریقے استعمال کی وضاحت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اسلامیت کی روایت پر علامہ زرکشی کی بھی کتاب ہے الاجابہ فی مستدرکہ عائشہ علی الصحابہ. اسی پر علامہ سیوطی نے بھی لکھی الاحاطہ فی مستدرکہ عائشہ علی الصحابہ. دونوں کتابیں موجود ہیں جس میں اسلامیت کے سارے مناقشات ہیں، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تو اس سے ان دونوں فکر کے طریقے استعمال کا اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے جو احناف ہیں ان کی اکثر آراء اس دوسری جو اصحاب رائے ہے وہ جو صحابہ اکرام ہیں اس سے مطابقت رکھتی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوفہ دارالخلافہ نے بنا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تشریف لے آئے، حضرت احمد مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں تشریف لے آئے. اس بارے کو اس وقت سے ان کا جو علوم تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کو ملے. حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کی جو مشہور معروف سند ہے وہ یہی ہے نا، ابراہیم حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن اشور عن عبداللہ بن مسعود. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اہل بیت سے امام صاحب رحمہ اللہ کے استفادے کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اہل بیت سے استفادہ کیے. تو یہ جو گروہ ہے اس سے بنیادی طور پر امام صاحب رحمہ اللہ کا استفادہ رہا. اچھا یہ بات ذہن نصیب لینے کے بعد یعنی ایک تو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ جو دو گروہ شروع سے ہیں ان میں سے احناف پر اس دوسرے گروہ کا رنگ غالب ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ احناف کے جو اصول ہے اس میں محدثین کو زیادہ تر سند کو دیکھتے ہیں. اگر ناقص ہے تو صورت میں وہ حدیث کو قبول کرتے ہیں، اگر راوی ثقہ نہیں ہے تو وہ روایت کو رد کرتے ہیں. جبکہ احناف صحاحت کے علاوہ خارجی شواہد اور نقل کو بھی دیکھتے ہیں. ہم بطور مثال 4-5 چیزیں ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ احناف روایت کو دیکھتے ہوئے بنیادی طور پر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کیا یہ روایت کتاب اللہ کے موافق ہے یا نہیں ہے.
چونکہ کتاب اللہ قرآن کریم نص قطعی ہے، متواتر ہے، تو اگر یہ جو روایت ہے یہ اس کے موافق ہے تو صورت میں قابل قبول ہے، اگر موافق نہیں ہے تو اچھا اس کے روایت سارے ثقہ ہیں، یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کے باوجود بھی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کتاب اللہ ہر حوالے سے اوپر ہے۔ اسی طرح احناف اس چیز کو کہتے ہیں کہ روایت قواعد عامہ کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ قواعد عامہ بنیادی طور پر کئی ساری نصوص سے مل کر جو قواعد کلیہ ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہمارے درس نظامی میں اصول فقہ کی کتابیں بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے قواعد کلیہ، اس پر کئی حضرات نے کام کیے ہیں، مجلۃ الاحکام العقلیہ میں تو سب موجود بھی ہیں، جیسے الامور بمقاصدها الرجال الخراج بالضمان، اس میں یہ تقریباً 100 تک کے قواعد ہے، اس سے زیادہ ہے، الفروق بھی ہوتے ہیں، الاسلام والنظائر بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو قواعد عامہ ہے اس کے قواعد عامہ جیسے ہی قاعدہ نہیں ہوتا، کہ کم از کم 20 نصوص ہوتے ہیں، یہ سب کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو حالات دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو روایت ہے یہ ان قواعد عامہ کے مخالف تو نہیں ہے جو قواعد مسلمہ ہے المستنبطہ من الکتاب والسنہ، اس کے مخالف تو نہیں ہے، اس کے مخالف ہے جو صورت میں احناف کہتے ہیں کہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اس سے اگر کسی روایت کو قبول کریں گے تو صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ جو قاعدہ عامہ ہے جس کے کچھ پر 20 نص ہے ان سب نصوص کو گویا ہمیں چھوڑنا ہوگا، یا کم از کم ان کے مختصر کو چھوڑنا ہوگا ہمیں، سمجھ گئے؟ اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک روایت اگر خیر القرون میں مشہور ہو جائے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ایک روایت کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو اس صورت میں وہ روایت احناف کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، یعنی وہ اس ترقی کو حیثیت دیتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ایک اسی روایت آ جائے جس کی سند صحیح ہو، اس لیے خیر القرون ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹی جو خارجی قرینہ ہے وہ یہ چوتھا قرینہ کہ احناف کے ہاں صحابہ اکرام کے تعامل کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، کہ صحابہ اکرام کا رویہ کسی حدیث کے ساتھ کیسا رہا ہے، مثلا صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک مسئلے پر بحث ہوئی ہے اور یہ حدیث اسی مسئلے کے متعلق بھی ہے، اس کے باوجود صحابہ اکرام نے یا تو اس حدیث سے استدلال نہیں کیا ہے یا یہ حدیث سامنے آئی ہے انہوں نے رد کر دیا ہے، دونوں صورتوں میں احناف یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کچھ مسئلہ ہے، ورنہ جب یہ مسئلہ پر بحث ہو رہی اور حدیث بھی صحابہ اکرام کے سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سے استدلال نہیں کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ حدیث میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست استفادہ کیا ہے، صحابہ اکرام کی عدالت ثقافت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اقوال اور قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ شاہد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک روایت صحیح ہو اور اس استدلال نہ کر سکے؟ Yes, now. Ben getiriyle koy. باقی چیز یہ ہے کہ احناف بنیادی طور پر روایت کی فقاہت کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ اپنی جگہ، دوسری یہ کہ ایک راوی فقیہ ہے ایک راوی غیر فقیہ ہے، تو فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہی کہ نفس سے روایت انہوں نے لی جس کو آپ سمجھیے کہ سماع الکلام صرف بات انہوں نے سنی وہ نہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے وہ بات سمجھی،
یہ وكان پیشکش دی دلته باندې کوو هغه ماشان مت کوو نے فرمایا هغه بلا کتراش دی الاحلام والنهى ها نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان نے تو فرمایا شو اصحاب اکرام میرے قریب کھڑے ہو کہ جو اولو الاحلام والنهى ہے نا، جو گویا کہ جن کے اندر سمجھ زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو وہ اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس فرق کو احناف مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ روایت کرنے والا فقیہ ہے یا غیر فقیہ ہے۔ تو اس صورت میں اب یہ جو خاص طور پر 4-5 ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ روایت کو رد کرنے اور قبول کرنے کے حوالے سے بھی ان اصول کو وہ منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر متعارض روایت آتی ہیں تو ایک روایت کو دوسری روایت کو ترجیح دینے کے حوالے سے بھی وہ ان جو 5 قرائن ہم نے ذکر کیے ان کو اکثر و منتقل کرتے ہیں۔ یہ تو احناف کے کچھ خصوصی اصول ہیں۔ دوسری بات ہم نے کیا کی تھی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ذہن میں دوڑا رہے، كوفهم باخذ اس میں آباد واضح کیے نا تغير واخذه جی دوسرا کہ احناف اور محدثین کے اصول میں فرق کیا ہے، کہاں کہاں فرق ہے۔ تشجير أوليه بنیادوں پر ہم 2 کتابیں لیتے ہیں، ایک جو محدثین کے اصول حدیث کی بنیادی کتاب ہم پڑھتے ہیں اور ایک ہم اصول فقہ کی جو بنیادی کتاب پڑھتے ہیں اصول السیاسی۔ کتابوں کو سامنے رکھتے ہیں، دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا مختصر انداز میں دونوں کے مباحث کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نقطہ الفکر کے بنیادی مباحث 4 قسم کے ہیں۔ وعندي مختمين بصوت پہلی رموني قسم ثم یہ ہے خبر لازم اور اس تسمع کے تيجي اقسام تكون بداكون لك حدیث ہے، اس کی کیا کیا اقسام ہے، قريب بسر كوف متواتر لازم ہے، مشہور مستفید یا مشہور جو بھی کہیں آحاد ہے، اس کے بعد دیگر جو اقسام ہیں خبر مقبول مقبول وغیرہ، اس سے بحث ہوتی ہے۔ دوسری بحث ہوتی ہے جرح و تعدیل، اس کے اسباب وغیرہ سے۔ تیسری بحث جو ہے وہ روایت اور روایت کے اقسام، مطلب جس میں خاص طور پر تحمل اور ادا کی جو طرق ثمانیہ وغیرہ، مناولہ، اجازہ، ان چیزوں سے بحث ہوتی ہیں۔ چوتھی جو بحث ہے وہ تھوڑی سی لمبی بحث بھی ہے اصول کی کتابوں میں، وہ ہے اسناد اور معرفت الروات، جس میں اسناد کی جو مختلف اقسام ہے، اسناد نازل ہے، عالی ہے وغیرہ، اس سے بحث ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں جو معرفت الروات کی روات کے حوالے سے خاص طور پر متفق، مفترق، مصحف وغیرہ جو مختلف انواع ہیں، اس سے بحث ہوتی ہے۔ تو یہ نخبۃ الفکر میں عمومی طور پر یہی 4 مباحث، یعنی اس کے مرکزی عنوان ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم اصول الثلاثہ کو لیتے ہیں۔ اصول الثلاثہ کی بحث و سنت کو آپ نے دیکھ تو اس میں بھی اگر ہم مرکزی عنوانات بناتے ہیں تو اس کے 4 مرکزی عنوان بنتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ 4 چیزوں سے بحث کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ خبر کے اقسام سے بحث کرتے ہیں، اقسام الخبر کے عنوان سے، جس میں وہ متواتر، مشہور، خبر واحد، اس کی تعریف، حکم وغیرہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد وہ اقسام الروات خبر کے نام سے ایک عنوان لگائیں گے، اس میں وہ روات کی تقسیم کرتے ہیں کہ روات 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو معروف بالحفظ یا معروف بالفقہ والاجتہاد بھی ہیں اور بالحفظ بھی ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کے پاس حفظ ہے اور اجتہاد بھی ہے، اس میں ان کے مباحث ہیں۔ تیسری بحث اس میں ہے شروط خبر الواحد نام سے، خبر واحد کی کیا کیا شرائط ہے، اس میں وہ جو مخبر ہے، راوی ہے، اس کی شرائط بھی بیان کریں گے کہ اس کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، اسلام ہے، عقل، عدالت وغیرہ سب یہ چیزیں۔ اور جو خبر ہے اس کے لیے کون کون سی شرائط ہونی چاہیے کہ خبر کتاب اللہ کے موافق ہو، سنت رسول اللہ کے موافق ہو، تقریباً 10 شرائط ہے۔
وہ شرائط عاشرہ کے نام سے معروف ہے ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں، بحث السنہ میں، وہ ذکر کریں گے۔ آخری بحث وہ کریں گے حجیت و خبر الواحد کے نام سے۔ اس میں خبر واحد کی حجیت اور خاص طور پر خبر واحد کی تقسیم ایک منفرد انداز میں کرتے ہیں ہمارے ہاں، کہ خبر الذي يتعلق بالشهادات، الذي يتعلق بالمعاملات، الذي يتعلق بالحقوق والعبادات، یعنی جس میں الزام ہے، جن میں الزام نہیں ہے، وما فيه الزام من وجه وليس فيه الزام من وجه، اس طرح کے مباحث ہیں۔ تو اب دیکھنا ان دونوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ احناف کے ہاں اصل مباحث کون سے ہیں اور اصولیین کے ہاں جو محدث اصولی حدیث ہے وہاں اصل مباحث کیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جو معرفت الروات اور اسناد وغیرہ کے مباحث ہیں، یا اسی طرح جو روایت اور روایت کے طرق وغیرہ ہے، اس سے احناف تعرض نہیں کرتے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ احناف کا اصل فوکس اس پر ہے کہ ہم وہ اصول ذکر کریں کہ جن اصول کی بنیاد پر ہم حدیث سے احکام شریعت کا اس میں بات کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے مباحث کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے وہ مباحث کو ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو ان دونوں کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا کیا فرق ہے، لیکن ہم اس کے بعد کچھ مزید جو بڑے بڑے فروق ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلی چیز ہے خبر۔ خبر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خبر متواتر میں لوگوں کا اتفاق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خبر مشہور میں آ جاتے ہیں تو خبر مشہور میں اختلاف ہے، حکم میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ خبر مشہور جو ہے وہ خبر واحد کی قسم ہے، احناف کہتے ہیں کہ یہ قسم نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے، الگ چیز ہے۔ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، آگے خبر واحد میں آ جاتے ہیں تو خبر واحد میں تاریخ میں بھی اختلاف ہے اور حکم میں بھی اختلاف ہے، بلکہ یہاں تو احناف کے یہاں وہ مباحث ہے خبر واحد میں جو محدثین کے یہاں نہیں ہے۔ اس کی خاص طور پر اگر اس کو ہم دیکھیں نا خبر واحد میں، کہ خبر واحد کی وہ تقسیم جو احناف نے کی ہے وہ بالکل محدثین کے یہاں نہیں ہے، کہ خبر واحد وہ جو شہادات سے متعلق ہے اس کا الگ حکم ہے، جو عبادات سے متعلق ہے اس کا الگ حکم ہے، جو معاملات سے متعلق ہے اس کا الگ حکم ہے۔ اسی طرح خبر واحد میں جو احناف نے لگائے ہیں وہ محدثین کے یہاں بالکل نہیں ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ خبر واحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کے موافق ہو، وہ سنت مشہورہ کے موافق ہو، وہ اجماع کے موافق ہو، وہ عقل کے موافق ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ قواعد کلیہ کے موافق ہو، وہ کسی ایسے مسئلے میں نہ ہو جس میں عموم بلوہ ہے، راوی جو روایت کرنے والا ہے انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی ہو، صحابہ نے اس سے استدلال کیا ہو، صحابہ کرام نے اس کی مخالفت نہیں کی ہو۔ 10 شرائط ہے تقریباً احناف کے ہاں۔ تو خبر واحد میں اتنی دقیق شرائط ہے۔ بنیادی وجہ یہ کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کا تعلق متن حدیث سے ہے، سند حدیث سے نہیں ہے، اور احناف کا تعلق ہی متن حدیث سے ہے، سند سے فقہا اتنا زیادہ تعلق نہیں کرتا۔ تو ایک تو اس چیز میں اختلاف ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں گے محدثین کی جو بحث کی ہے وہ ہے خبر مردود اور خبر مقبول کے اعتبار سے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خبر کی 2 قسمیں ہیں، خبر مقبول، خبر مردود۔ خبر مقبول میں تو ظاہر بات ہے صحیح حسن وغیرہ اس میں کی آ جاتی ہے۔ جو خبر مردود ہے اس میں ایک تو 2 قسم کی روایتیں آ جاتی ہیں، ایک وہ کہ جن میں سخت ہو عن الاسناد، یعنی جن میں انقطاع ہو، اس میں وہ ساری قسمیں آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ مرسل ہے، یہ موصل ہے، معلق ہے، مدلس ہے، معنعن ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں۔ اور کچھ وہ ہے کہ جن میں سب بسبب طعن فی الراوی، راوی میں کوئی مسئلہ ہے، خواہ اس کی کردار سے متعلق ہے، خواہ اس کے ضبط سے متعلق ہے، جس کے اسباب وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو
محدثین کے ہاں یہ تقسیم ہے، لیکن احناف اس نوعیت کی تقسیم نہیں کرتے۔ احناف یہ کہتے ہیں، اسی تقسیم کو احناف دوسرے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ خبر مقبول مردود کو ذکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دو قسمیں ہیں، ایک ہے انقطاع ظاہر، ایک ہے انقطاع باطن۔ جو انقطاع ظاہر ہے اس میں وہ چار چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ یہ مرسل صحابی ہے، مرسل قرون ثلاثہ اور مرسل کل عصر عادل۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تعارض وصل اور رفع، یہ اس کو سب کیا کہتے ہیں انقطاع ظاہر میں ذکر کرتے ہیں۔ انقطاع باطن میں وہ کہتے ہیں کہ انقطاع باطن میں دو قسمیں ہیں، ایک انقطاع بالمعارضہ۔ انقطاع بالمعارضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کو ان 10 چیزوں پر پیش کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو خبر واحد میں بتایا، اور ایک ہے انقطاع نقصان اور قصور فی الراوی، کہ جس میں راوی میں کوئی مسئلہ ہو، یعنی جس طرح کس کا سوء حفظ کا یا فحش غلط وغیرہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے بحث ہوتی ہے، تو دونوں کے درمیان بالکل الگ الگ ہے۔ پھر اسی میں اگر ہم دیکھیں گے مرسل حدیث، اس کی تعریف میں محدثین کے ہاں مرسل کی تعریف بھی الگ ہے اور احناف کے ہاں الگ ہے، ان کے ہاں حکم الگ ہے، کیا حکم الگ ہے، تو مرسل کے حکم اور تعریف دونوں میں اختلاف ہے۔ اسی طرح یہ جو احادیث منقطعہ ہیں اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ اسی نوع میں شاذ حدیث آ جاتی ہے، شاذ کی تعریف میں بھی اختلاف ہے اور حکم میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طرح اسی میں اگر کسب ہے راوی میں، تو خاص طور پر کسب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اس کی روایت کا اعتبار ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس طرح کچھ مسائل میں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی بحث جس میں احناف اور محدثین کا اختلاف ہے اصول میں، وہ ہے مجہول اور معروف کی بحث، الراوی المعروف الراوی المجہول۔ اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں جہالت اور معرفت اس کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے محدثین کے ہاں اس چیز سے نہیں ہے۔ مثلا محدثین کہتے ہیں کہ مجہول راوی وہ ہے کہ جس سے روایت کرنے والا ایک یا دو ہو، احناف کہتے ہیں کہ یہ نہیں، مجہول راوی وہ ہے کہ جس کی روایت ایک یا دو، یعنی احناف کا تعلق مروی سے ہے، ان کا تعلق راوی سے ہے۔ اب اسی بنیاد پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مجہول العین ہے یا مجہول الحال ہے جس کو مستور کہتے ہیں یا حدیث المبہم ہے، یہ جتنی بھی اقسام ہیں، اب اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں الگ الگ معلوم نہیں ہوتی تو آپ جو محدثین کے اصول ہے اس کے مطابق اس کا حکم لگاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر احناف کا استدلال آپ کو غلط لگتا ہے۔ چھوٹی بڑی بیسس میں تعارض کا ہے، تعارض میں مختلف صورتوں میں اختلاف ہے۔ ایک تو مثلا حدیث کو قیاس کا اگر تعارض ہو جائے تو کس کو مقدم کریں گے، اس میں اختلاف ہے۔ دوسرا اگر دو حدیث میں تعارض ہو جائے، یہ بہت معروف مسئلہ ہے، دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے اسی کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ امام تحوی وغیرہ کی جو مشکل آثار معنی آثار اسی فن پر ہے، تو تعارض کی صورت میں دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں حل کی 3-4 صورتیں ہوتی ہیں، نسخ ہے، جمع ہے، تطبیق ہے، اور 3-4 صورتیں ہیں۔ اب کس کو مقدم کرنا ہے کس کو مقدم نہیں کرنا ہے؟ عموماً احادیث میں جتنا استدلال ہے ان سب کا تعلق اسی پر ہے کہ جو تعارض کی وجہ سے۔ احناف کے ہاں ایک چیز مقدم ہے، سمجھ گئے؟ احناف کہتے ہیں کہ ہم ترجیح کو مقدم رکھتے ہیں، نسخ کو مقدم رکھتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ ہم جمع بین الاحادیث تطبیق بین الاحادیث کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں زیادہ اختلاف ہے ان کا۔ آگے متن حدیث میں اگر راوی اگر روایت کرے اور روایت بالمعنی کی خاص طور پر جو بحث ہے اس میں اختلاف ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مطلب احناف کے ہاں اس کے لیے الگ شرائط ہے۔
اس کے بعد ایک بیس ہے جر و تعدیل کی. جر و تعدیل کی تعریف کے بھی یعنی اس کی شرائط خاص طور پر اور اسباب ان دونوں میں اختلاف ہے دونوں کا. ایک نئی بیس بعد میں آئی ہے، یعنی مطلب یہ بات کی جو اصول حدیث پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں خاص طور پر علامہ نووی کے بعد، جنہوں نے اصول حدیث کی کتابوں میں کچھ نئے ابحاث داخل کی ہیں، ان ابحاث کے ساتھ احناف موافقت نہیں کرتے. ان میں ایک بنیادی بیس یہ ہے کہ هل احادیث صحیحین تفید القطع ام لا، یعنی صحیح ہے کہ جو احادیث ہے کیا اس سے علم قطعی یقینی حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں، یہ بیس ہے. دوسری بیس جو التقسیم السموعی لاحادیث الصحیحین، اس پر بھی ہمارے احناف کے تحفظات ہیں. تیسری جو ہے وہ الخبر المحتف بالقرائن، اس پہ اس میں احناف کے تحفظات ہیں. یہ کچھ کی تعلقات ہیں جن میں ان کا اختلاف ہے. ویسے اگر آپ دین میں جائیں گے تو اور بھی بہت سارے نکات ہیں جن میں اختلاف ہے. میں نے اصولی کچھ مباحث آپ کے سامنے رکھے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ احناف اور محدثین کے درمیان کن کن چیزوں میں اختلاف ہے، کن کن چیزوں میں اختلاف ہے. اگلے بحث یہ ہے کہ یہ جو احناف کا منہج ہے اس کے امتیازات کیا ہے، کیا خصوصیات ہیں ہمارے اصولی منہج کا. احناف کے منہج کو اگر دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں زیادہ نمایاں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ حدیث کے حوالے سے زیادہ محتاط ہے. یعنی دیکھیں نا، حدیث کے حوالے سے دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. جس طرح یہ رویہ قابل احتیاط ہے کہ کوئی غیر حدیث کو آپ حدیث رسول قرار نہ دیں، اسی طرح یہ رویہ بھی تو قابل احتیاط ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قول رسول ہے اور آپ اس پر یہ حکم لگا دیں کہ یہ قول رسول نہیں ہے، حدیث کو آپ ضعیف قرار دیں، ہے نا. تو دونوں حوالے سے آپ نے احتیاط پیش نظر رکھنا ہے. تو احناف کے ہاں احتیاط زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ احناف اس چیز کو زیادہ قابل عمل رکھتے ہیں کہ جس میں اکثر احادیث پر عمل ہو. ہم بطور نمونہ چند چیزیں آپ کو ذکر کرتے ہیں. لیکن جو مرسل کی بیس ہے، مرسل روایت، محدثین کے ہاں احادیث مرسلہ قابل حجت نہیں. ایک تو مرسل کی تعریف میں بھی کیا تحریر ہے بہت زیادہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ مراسل حجت نہیں ہے. کچھ مراسل یہاں شرائط کے ساتھ قابل قبول ہے. احناف کہتے ہیں قرون ثلاثہ کے مراسل حجت ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لینا، اکثر روایت مراسیل ہے، بلکہ علامہ کوثری نے بھی لکھا ہے کہ تہائی روایت مراسیل ہے. اگر آپ تہائی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تہائی حدیث پر آپ نے عمل کرنا چھوڑ دیا. اس صورت میں قابل احتیاط رویہ احناف کا ہے نا کہ گویا کہ وہ اکثر روایت پر عمل کر رہے ہیں، اکثر روایت کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. اسی طرح زیادہ استعمال کا مسئلہ ہے، یعنی اگر ایک صفت آ گیا صحیح حدیث میں یا متن حدیث میں ایسا اضافہ کرے جو دوسری روایت کے ہاں موجود نہیں ہے، تو صورت میں احناف کے ہاں کتابوں میں مذکور ہے اس شرائط کے مطابق تقریباً تمام شروط کے قابل عمل ہیں. لیکن زیادہ صفات محدثین کے ہاں مطلقاً قابل قبول نہیں ہے. تو اس میں بھی کیا جن طرق میں زیادتی ہے اور وہ زیادتی کی صنعت کی جانب سے ہے تو احناف ان کی روایت پر عامل ہے نا، جبکہ حضرات جو ہے وہ اس کی زائد بات معذور ہے اس پر عمل کرنے سے. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ روایت المجہول کا ہے، جو مجاہیل ہے. احناف کے ہاں
اس میں اتنا توسع ہے کہ مجہول اگر قرون ثلاثہ کا ہے ان سب کی روایت قابل قبول ہے، مجاہد کی روایت ہے نا، مجاہد کی روایت زیادہ بھی ہے تو قرون ثلاثہ کے، اگر آپ ان سب مجاہد کی روایت کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ کہ حدیث کا بڑا حصہ اس پر آپ عامل نہیں ہوتے، تو اس سے احناف نے مجاہد کی روایت کو بھی قابل عمل قرار دیا۔ اس کے بعد ایک چیز ہے وہ ہے قول صحابی، یعنی صحابی اگر کسی بات کہتے ہیں کہ جو کہ اپنی رائے اور اجتہاد نہیں ہو سکتا، تو یہ بات احناف کہتے ہیں ظاہر بات ہے اگر ایسی بات ہے کہ ان کی رائے نہیں ہو سکتی، ان کا اجتہاد نہیں ہو سکتا، تو ظاہر بات ہے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ بات سنی ہوگی، تو احناف قول صحابی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اقوال صحابہ ان کے ہاں اس نوعیت کے قابل قبول نہیں ہے اس درجے میں۔ تو اب دیکھیں نا اقوال صحابہ کہ جن پہ رائے اور اجتہاد کا دخل نہیں ہے ان سب پر گویا کہ احناف کے اصول پر عمل کرتے ہوئے عمل ہو جائے۔ اس کے بعد احناف کے ہاں یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نسخ الحدیث بکتاب اللہ، نسخ الحدیث بکتاب اللہ، مثلا ایک حدیث ہے وہ حدیث متواتر ہے، لیکن وہی حدیث متواتر اس کا تعارض ہے قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کی کسی آیت کے ساتھ، وہ بھی متواتر ہے، یہ بھی متواتر ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو رد کرتے ہیں، یعنی نسخ السنہ بکتاب اللہ، نافی کہتے ہیں کہ نہیں نسخ کیوں کرے، کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، نسخ کا حکم نہ لگائے اس پر، تو دیکھیں نا گویا کہ وہ احناف احادیث کو بچا رہے ہیں رد کرنے سے۔ ایک اور چیز ہے جن میں احناف کی اصول کا امتیاز ہے وہ ہے قواعد مسلمہ، جو میں نے ذکر کیا قواعد کلیہ کے نام سے۔ کبھی جو ہوتا ہے ایک حدیث ہے وہ حدیث قواعد عامہ کے خلاف ہے جو قواعد مسلمہ ہے، اب اس صورت میں یا تو آپ اس حدیث کو چھوڑیں گے یا آپ ان قواعد عامہ کو چھوڑیں گے جس کی پشت پر 20 نصوص ہے نا؟ آپ نے حدیث المستدرک پڑھی ہے نا، تو حدیث المستدرک کو اسی لیے تو احناف چھوڑ رہے ہیں، اور بھی سارے مثالیں ہیں، تو اگر آپ اس طرح کے تو احناف کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس ایک حدیث پر عمل کریں اور جو ایک ہمارے پاس قاعدہ مسلمہ ہے جس اس پر کئی ساری روایات ہیں اور آیات ہیں، ان سب کے مقتضا پر ہم عدل عامل شمار ہوں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے اور محمد تلاش کریں مناسب عمل اور جو قواعد مسلمہ ہے ان پر بھی عمل کریں، یہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک امتیازی وہ یہ ہے احناف کے اصول میں کہ احناف کے ہاں اگر ایک مسئلے میں ایک روایت ضعیف آ جاتی ہے قیاس تو احناف کے ہاں حدیث ضعیف یقدم علی القیاس، عموماً ضعیف حدیث تو وہ ہے کہ ضعیف حدیث پر بھی وہ عمل کرتے ہیں اس حد سے، یعنی وہ ظاہر بات ہے ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اپنی شرائط ہے اس شرائط سے نہیں ہٹ کر ہو، آپ حضرات نے شاید وہ آج شرائط پڑھی ہے، تو اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ احناف کے ہاں احادیث پر عمل کرنے کے حوالے سے کتنا احتیاط ہے، یہ چند نکات جو میں نے ذکر کی۔ آخری ہماری گفتگو کا آخری محور ہے کہ یہ جو احناف کے اصول ہیں ہمیں کہاں مل سکتے ہیں؟ اچھا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ احناف کا اور محدثین کے جو اصول ہے نا ان کے مناہج کا اختلاف کیوں سے رہا ہے؟
بنیادی طور پر ظاہر بات ہے جتنے بھی اصول ہیں نا اصول سازی میں اس طرح کا عمل ہوتا ہے، لیکن احناف کے ہاں تخریج الفروع علی الاصول کا عمل ہے، جبکہ محدثین کے ہاں تخریج الاصول علی الفروع اس کا الٹ ہے دونوں کا۔ ان دونوں مناہج کی بنیاد پر جو آگے اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے مناہج میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ کچھ تو وہ کتابیں ہیں جو احناف کے منہج کے مطابق ہیں، جیسے جساس ہے، غزنوی ہے، سرخسی وغیرہ کی کتابیں ہیں، یا جو ہم درس نظامی میں پڑھتے ہیں اصول شاشی ہیں، نور الانوار ہے، حسامی ہے۔ کچھ وہ کتابیں ہیں جو خالص محدثین کے منہج کے مطابق ہیں، جیسے علامہ عمدی کے احکام ہیں، امام راضی کے محصول وغیرہ ہیں۔ اور کچھ وہ ہے کہ جن کتابوں میں دونوں اصول جمع ہیں، جیسے علامہ درموشی کی تقریب الادلہ ہے، ابن الحمام کی ہے تحریر، یا جو توضیح درس نظامی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ مناہج مختلف ہے، اس لیے اپنے احناف کے اصول تلاش کرتے ہوئے بنیادی طور پر ہمیں ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے کہ جن کتابوں میں احناف کے منہج کے مطابق، یہ جو ان کا اصولی منہج ہے اس کے مطابق کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں دیکھنے ہوں گے بنیادی طور پر۔ اس کے بعد ہمیں اس سے بھی بڑھ کر اس چیز کو نظر رکھنا چاہیے کہ احناف کے اصول جب ہم تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے شیخین جو امام صاحب رحمہ اللہ کے دو جلیل القدر تلامذہ ہیں، حضرت امام ابو یوسف صاحب رحمہ اللہ اور حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، ان دونوں کی جو کتابیں ہیں جیسے الرد علی سید الاوزاعی ہے، الحجہ علی اہل المدینہ امام محمد صاحب کی، یا اسی طرح کتاب اللہ صاحب وغیرہ ان کی جو الجامع الکبیر وغیرہ ہیں، اس کو ان کی جو کتابیں ان کے اصول ہیں احناف کے وہاں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد خاص طور پر جو احناف کے وہ حضرات جنہوں نے ان اصول کو جمع کر کے ان کی تہذیب کی ہے، بنیادی تو ان میں عیسی بن عبان ہے جو امام محمد صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن مسئلہ یہ بنا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ان کی کتاب کا اکثر حصہ تقریباً امام جساس کی جو کتاب ہے اس میں آ گئی ہے، الفصول۔ امام جساس کی بنیادی کتاب ہے احکام القرآن۔ احکام القرآن کے مقدمے کے طور پر انہوں نے کتاب لکھی ہے الفصول کے نام سے۔ اس میں عیسی بن عبان نے جتنے اصول لکھے ہیں وہ سب آ گئے ہیں۔ عیسی بن عبان کی کتاب تھی الحجج الصغیر وغیرہ کے نام سے، وہ نہیں ہے، مفقود ہے۔ اسی طرح علامہ غزنوی فخر الاسلام الغزنوی، دو ہے نا غزنوی، دونوں بھائی ہیں، ایک صدر الاسلام ابو الیسر الغزنوی ہے، دوسرے ہیں وہ فخر الاسلام ابو العسر الغزنوی، دونوں الگ الگ ہیں، دو بھائی ہیں، دونوں نے اصول فقہ پر کتابیں لکھی ہے، لیکن اصل کتاب فخر الاسلام ابو العسر الغزنوی، ابو الیسر نہیں۔ اس کے بعد علامہ سرخسی کی کتاب ہے اصول سرخسی۔ اصول سرخسی کی کتاب جو کتاب السنہ ہے وہ الگ سے بھی چھپی ہے، مولانا انور بدخشانی صاحب رحمہ اللہ نے اس کو الگ کر کے اس کی تفصیل تحصیل کر کے الگ بھی چھاپی ہے ماشاء اللہ، اچھی صورت میں ہمارے یہاں مختلف اداروں نے داخل نصاب دی ہے، وہ اچھی چیز ہے، بحث السنہ خاص طور پر اس کے۔ اس کے بعد پھر جو احناف کے دیگر حضرات ہیں، شراح ہیں، جیسے علامہ اتحانی ہے، علامہ بابندی وغیرہ ہے، ان حضرات کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، یا جنہوں نے متون لکھی ہے جس طرح علامہ نصفی ہے جن کی منار ہے، سمرقندی ہے اس کی کتاب ہے، یا اسی طرح ہمارے حسامی علامہ اخصی کثیری جس کو بولتے ہیں، اخصی کثیری بولتے ہیں، ان کی کتاب ہے۔ تو اصحاب المتون وغیرہ ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جن میں ہمارے احناف کے اصول مل سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری سوال جو اس سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ کیا احناف نے اصول حدیث پر مستقل کتابیں لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے؟ تو اس حوالے سے یاد ہے کہ ایک تو اصول حدیث پر ظاہر بات ہے جو اصول فقہ میں بحث السنہ ہے، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصول حدیث ہی ہے، اگرچہ ضمن نازل ہے،
لیکن احناف نے مستقلاً بھی اس پر کام کیا ہے، اگر کیا کام ہے علامہ ابن محمد کی کتاب ہے کشف الاحکام، وہ احناف کی اصول کی کتاب ہے. اسی طرح مرتضی زبیدی کی کتاب ہے، وہ اصول حدیث پر انہوں نے لکھی ہے. علامہ فرحاوی ہیں پہلے گزرے پنجاب میں، ان کی کوثر النبی ہے، مستقل کتاب ہے. اور بھی ہے اس نوعیت کی، لیکن کچھ کتابیں وہ ہیں جو ہے تو محدثین یعنی جو محدثین کے اصول ہیں ان کی کتابوں کی شرح ہے، لیکن یہ مصنفین نے ان کتابوں میں ضمن احناف کے اصول لانے کا اہتمام کیا ہے. جیسے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح نخبہ کی، اور علامہ اکرم سندھی کی شرح ایمان النظر، قاسم بن قطب کا ہے، دیگر حضرات کی ہے شروع. اچھا، تقریباً 100 سال پہلے جب علم حدیث کا ایک نیا احیاء ہوا ہے، تب سے کئی ساری نئی کتابیں مستقل بھی آ گئی ہیں. ان میں خاص طور پر بلکہ اس زمانے میں بھی 2 کتابوں کا ہو رہی ہے. ایک تو شریف جرجانی حنفی تھے جن کی تعریفات جرجانی معروف ہے، ان کی کتاب ہے نا مختصر الجرجانی. اور ایک مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مقدمہ، جو مشکات کے ساتھ ہے، وہ ہمارے یہاں دلی مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے. تو اس عرصے میں جو کام ہوا ہے وہ زیادہ طور پر مقدمات کی صورت میں ہے، جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی فتح الملہم کا مقدمہ ہے، یا علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی احیاء السنن کا مقدمہ ہے، یا جو مختصر الجرجانی کی شرح مولانا عبدالحی گنگوی رحمہ اللہ نے ظفر الامانی کے نام سے لکھا ہے. اگرچہ مولانا عبدالحی گنگوی رحمہ اللہ کا مزاج محدثانہ ہے، وہ احناف کے منہج کے مطابق نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے احناف کے اصول لانے کا، لیکن بہرحال موجود ہے. ان کے بعد پھر مستقل کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہے. مولانا عبدالمجید ترکمانی صاحب کی کتاب ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے وہ ہیں عبدالمجید جرجانی صاحب کے نام سے، آج کل ترکیہ میں ہوتے نوجوان ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے بھی لکھی ہے احناف کے منہج پر. ایک ترکی عالم ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے. تو اس کے بعد بھی کتابیں آ گئی ہیں مستقل بھی. تو یہ احناف کے منہج اور ان کے اصول کے حوالے سے مختصر سی گفتگو تھی. ظاہر ہے ہم نے حق ادا نہیں کیا، ایک وسیع موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اختصار کے ساتھ جو ضروری مباحث تھے اس سے ہم نے گفتگو کی. تو یہ باتیں اس حد تک گفتگو تھی. آپ حضرات کے سوالات ہیں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں اس کے بعد. جی چاہیے یہ جو ہم اصول حدیث پڑھ رہے ہیں سارے سند کے حساب سے، اور جو احناف کے اصول ہیں وہ مطلب تقریباً میں نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر اس بات میں کئی حضرات وضاحت بھی کرتے ہیں، خطیب بغدادی وغیرہ نے بھی کتاب میں لکھا ہے، دیگر حضرات بھی، کہ یہ دونوں الگ الگ وظیفے ہیں. محدثین کا وظیفہ یہ تھا، وظیفہ المحدثین، کہ وہ سند سے ان کا تعلق زیادہ تھا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم حدیث کو اصل صورت میں یاد کریں اور حدیث سے متعلق اس بات کا یقین ہم حاصل کر سکیں کہ اس کی جتنی بھی روایت کرنے والے ہیں وہ سب سکھ ہیں، اس کی اقدار میں ہم حدیث آگے نقل کر سکیں. لیکن فقہا کا وظیفہ اس حد تک نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم حدیث کو جو متن ہے اس سے استدلال کر سکیں. اس لیے فقہا کے جو اصول ہے وہ زیادہ تر متن حدیث، جس کو ہم درایت حدیث کہہ سکتے ہیں یا نقد متن بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے متعلق ہے، جبکہ محدثین جو اصول سند کے متعلق ہے. جو کچھ
اصول بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ روایت قابل احتجاج ہے یا نہیں. جی جی اور پھر جو فقہاء ہوتے ہیں پھر الگ اپنے اصول کے ذریعے وہ پھر استدلال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ روایت قابل احتجاج ہے، اصول کے نزدیک نہیں ہے، تو پھر محدثین کا پھر حکم لگانے کا کیا مقصد ہے؟ جی محدثین کا حکم لگانے کا کیا مقصد کہ اگر وہ روایت کو قابل احتجاج کیا جائے اور فقہاء نے اپنے اصول کے نزدیک بات سے اس کو پھر جانچنے کے تو ظاہر بات ہے، اگر کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کا اپنا اصول کوئی بیان کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے قابل احتجاج ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اصول کے مطابق قابل احتجاج ہے، تو فقہاء کے اصول کے مطابق قابل احتجاج نہیں ہے. جب اصول ہی مختلف ہو گئے تو ظاہر بات ہے قابل احتجاج ہونے کا معنی بھی بدل جائے گا. ان کے یہاں قابل احتجاج ہے، ان کے یہاں قابل احتجاج نہیں ہے. اصول ہے بنیادی چیز دونوں. جی وہ تو میں نے کوئی ہے کیا ہوتا ہے. جی تو پڑھائی کو جاتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان پہ کیسے سننا ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ ہم جب احادیث کے ساتھ تعامل کرتے ہیں تو اپنے اصول بھول جاتے ہیں جو محدثین کے اصول ہیں، ان کے روشنی میں تعامل کرتے ہیں. ہم اصول کے مطابق تعامل کرنا چاہیے بجائے اس کے، یعنی جہاں جہاں دونوں کے اصول میں اختلاف ہے وہاں اپنے احناف کے اصول آپ سامنے رکھ کر اس کے مطابق ویسے آپ اگر متقدمین کی کتابیں دیکھیں گے، بہت زیادہ دور نہیں جا رہے ہیں، آپ فتح القدیر وغیرہ کو دیکھ لیں، علامہ ابن الحمام کی، صحیح، آپ عینی کو دیکھ لیں جو اس کی شرح ہے بخاری کی. اس طرح کے جو ہماری شروحات وغیرہ ہے کتابوں کو آپ دیکھیں، وہاں طریقہ استدلال الگ ہے. وہ محدثین کے اصول کے مطابق استدلال نہیں کریں گے، وہ اپنے اصول کے مطابق استدلال کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہاں سے ہمارے لیے بن جاتا ہے کہ ہم حدیث کے استدلال کی صورت میں ہم جب تعامل کرتے ہیں تو محدثین کے اصول کے مطابق تعامل کرتے ہیں. سند کی حد تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آگے جہاں اصول میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں آپ احناف کے اصول سامنے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ شاید ہمارے احناف جو ہے نا وہ سب سے متقدم ہے اس حوالے سے، اصول انہوں نے پہلے نہیں دی. امام صاحب رحمہ اللہ اور امام مالک صاحب رحمہ اللہ دونوں معاصر ہیں، صحیح ہے. اسی لیے تو یہاں یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ روایت بخاری میں ہے اور یہ روایت مثلا ایک روایت سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے تو اسی روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہیں لائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو امام بخاری اپنی کتاب میں لے آتے ہیں. ہمارے استاد جی مفتی محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم کے وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں نا ایک روایت ہوتی ہے وہ امام صاحب کے یہاں صحیح ہے، امام صاحب سے اوپر دو تین واسطے ہوتے ہیں نا، امام صاحب تک جب وہ روایت پہنچی تو وہ روایت بالکل صحیح ہے. اب آگے جب امام صاحب رحمہ اللہ سے جن روایت کو روایت ذکر کی، ایک راوی ہے دوسرا راوی آیا، یہ دو راوی ہے نا، یہ دو راوی صحیح ہے. اب امام بخاری تو ان دو روایت کو دیکھ رہے ہیں نا، امام صاحب سے پہلی روایت کو دیکھ رہے ہیں، جب ایک راوی بیچ میں آ گیا تو وہ راوی صحیح ہے، وہ تو اپنی سلسلہ سند کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، تو کی روایت صحیح ہے. اب یہ روایت جب امام صاحب تک پہنچی تب تو صحیح تھی، اس لیے امام صاحب نے اس سے استدلال کیا ہے. تو ہمارے جو اصول ہے وہ ہم محدث ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کی جو روایت ہے وہ آپ کے اصول کے مطابق درست نہیں ہے، بعض صحیح روایت آ گئے ہوں گے. تو اصول بنیادی طور پر اس کے موجب احناف ہیں. کئی حضرات اس کی وضاحت بھی کی ہے، بلکہ کشف الجنود میں تو علامہ چشتی نے لکھا بھی ہے کہ اصول پر سب سے پہلی کتاب قاضی ابو یوسف کی ہے. یہ اصول بہت بعد میں بنے ہیں نا محدثین کے اصول، سمجھ گئے؟ تو ہمارے اصول پہلے ان کے بعد میں.
آپ اصول کی تفریح وغیرہ کو نہ دیکھیں، اصل اصول پہلے سے موجود تھے. جی کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو دونوں ایک بات بات کی روایات جی یہ اصول کے اندر اختلاف کس بنیاد دوبارہ کسی مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اندر دونوں ایک بات روایات ہوتی ہیں، اس بنیاد کے اوپر لوگ اختلاف کرتے ہیں. اگر یہ اصول کے اندر جو اختلاف ہوا ہے احناف کا محدثین کا اس بنیاد دیکھنا میرے اصول کے اندر اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو بات آپ ذکر کریں نا فقہی مسئلے میں اختلاف، وہ تو بنیادی طور پر اصول کے اختلاف کا حل ہے. جب اصول میں اختلاف ہو گیا تو اس کے وجہ سے فقہی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے. سمجھ کے ورنہ فقہی مسئلہ تو مستند ہے، وہ یا کتاب اللہ سے مستند ہے یا اصول سے مستند ہے. تو اب استقبال کرنے کے لیے جو اصول آپ نے رکھے ہیں تو ظاہر بات احناف کے ہاں اپنے اصل ہے وہ اس کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک رخ آ جاتا ہے فقہی مسئلے کا، یہاں دوسرا رخ آ جاتا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اصول میں اختلاف کیوں ہے، ظاہر بات ہے جب مجتہد ہے تو ہر مجتہد کے اصول اپنے ہوتے ہیں. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اتنی کسی حد میں اس کے اتنی مہارت ہو کہ اس کے اپنے اصول بن جائے. تو اجتہادی جو مہارت اس کی وجہ سے اصول الگ ہو سکتے ہیں، اصول کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو اسی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو اصول میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کے لیے اجتہاد میں وہ کہہ رہے کہ میں اس راستے سے بات کر رہا ہوں احادیث سے، وہ کہہ رہے ہیں میں اس راستے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اذا اصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد. یعنی کیا جہاد کے فضائل کے حدیث کو تبلیغ اور علم کے لیے بیان کر سکتے؟ یہ تو بڑوں سے پوچھ رہے ہیں، نہیں بتا سکتے. جی یا جہاں بولے کسی اپنے بڑے استاد سے پوچھنا چاہیے. جی کر لیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں. اچھا کبھی آپ کے ذہن میں ویسے آیا جی حاشیے میں لکھا تھا ابن حجر رحمہ اللہ کا علامہ جے تو اچھا اس حوالے سے جیسے علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، حافظ ابن حجر نے دو کام کیے. حافظ ابن حجر نے ایک کام کیا ہے، یہ خاص اکثر جواب میں یاد نہیں دینا ہوں یہ اسی سے متعلق. حافظ ابن حجر نے دو کام کیے. تو جو شوافی کی فقہ کی کتاب ہے نا، اس کی جو احادیث ہے اس کی تخریج پر انہوں نے کام کیا تلخیص الحدیث کے نام سے، الوجیز وغیرہ کی. اور اسی طرح انہوں نے جو احناف کی فقہ کی کتاب ہے بخاری جو ہدایہ، اس کی جو تخریج اصلاً تو امام زیدی نے کی ہے، لیکن امام زیدی کی جو نسب الرایہ ہے اس کی تخریج پھر حافظ ابن حجر کی ہے الدرایہ کے نام سے. تو علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ لم یوسف ابن حجر فی الدرایہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا جتنا انصاف انہوں نے تلخیص الحدیث میں اپنے احادیث کے ساتھ کیا ہے. اگر وہ اتنا انصاف احناف کی جو احادیث ہے اس کے ساتھ بھی کرتے تو اچھا ہوگا. مطلب اس پر ان کے تحفظات ہیں، اس لیے حافظ صاحب کی باتوں کو اس حد تک احناف کے حدیث کے حد تک یہ بات ذہن میں لیتے ہوئے اس کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے کئی حضرات کی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو ہمارے فقہا کی کتابیں ہیں متون ہیں ان میں جتنی بھی احادیث آئی ہے نا، یہ احادیث بنیادی طور پر وہ ہے جو ہمارے متقدمین کے متون میں موجود. مثلا کتاب الاسرار ہے، جامع الکبیر ہے، جامع الصغیر ہے،
الرد علی سیر الاوزاعی ہے، دیگر جو کتابیں ہیں وہ بدائع و صنائع ہو، مبسوط ہو، جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کی یہ روایت وہاں سے آئی ہے، لیکن انہوں نے اعتماد کیا ہے ان حضرات پر کہ چونکہ یہ روایات کتابوں میں آئی ہے تو اس لیے ہمیں سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے مرخان علامہ کوثری نے لکھا ہے یا کسی اور نے، انہوں نے بھی یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی ایسا اوریلیا صاحب رحمہ اللہ حجت اللہ بالغہ میں روایت ذکر کرتے ہیں نا بغیر سند کے، کیوں کہہ رہے اسی کہ وہ موطا پر اعتماد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موطا کا یہ درجہ ہے کہ بھائی جب موطا کا یہ درجہ ہے تو امام محمد صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کا بھی تو وہی درجہ ہے، دونوں معاصر ہیں۔ تو ہمارے جو متون ہیں ان کے حضرات کی روایت کی ہے اپنے حضرات سے بغیر سند کے، اور انہوں نے روایت کی ہے وہاں سے بغیر سند کے، تو دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ اصل کرے مسئلہ یہ ہو گیا جب تاریخ میں جتنی کتابیں ضائع ہو گئی اس میں بھی احناف کی کئی ساری اس وقت کی چونکہ احناف ریاست پر بھی جو حنفی مذہب ہے وہ تھا، تو اس سے کی کتابیں بھی اس میں ضائع ہو گئی، اس لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ مستدلات اس میں ہو گئی ہے ضائع، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری روایت عموماً موجود ہوتی ہے، اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ روایت موجود ہی رہے، ان کی کوئی نہ کوئی اثر ہے، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے بغیر سند کے ان کو ذکر کیا۔ ما ہینڈ پہ کیا سب ہینڈ پہ دوں جب فقہا اور محدثین دونوں کے اصول سامنے آ گئے تو بعد کے زمانے میں ان دونوں کی تصحیح، تقویع اور جمع پر کام کیوں نہ ہوا؟ اصل میں شروع میں تو اس چیز کو ضروری بھی نہیں سمجھا گیا تھا، بعد میں اس پر ابھی تو کام ہوا ہے نا اس زمانے میں، یہ تو میں نے بتایا کہ ابھی ماشاء اللہ اس کی ترقی وغیرہ ہو گئی ہے، 2-3 کتابیں آ گئی ہیں ماشاء اللہ، اس پر کام ہو گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں چونکہ ان کا یہ مقصود تھا ہی نہیں کہ اصول کو اس انداز میں ذکر کریں، انہوں نے ایک الگ طور پر بحث السنہ میں اپنے اصول ذکر کر دیے تھے اور محدثین نے اپنے اصول ذکر کر دیے تھے، تو جو مصنفین تھے یا جو مجتہدین تھے ان کو اپنے اپنے اصول معلوم تھے، اس کے مطابق وہ تعامل کرتے تھے، ہمیں یہ ضرورت پڑ رہی ہے تو ہمارے ساتھ ابھی منقع صورت میں موجود ہے، کتابیں موجود ہے ابھی منقع صورت۔ آپ نے بولا کہ امام ابو حنیفہ کی جو روایت ہوتی ہے وہ ان کے مطابق صحیح ہوتی ہے، پھر امام بخاری کا جو کون چیز صحیح روایت ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو اپنے جز میں جو ہے مجدد بنے گا، خود امام بخاری پر کافی تنقید وغیرہ، امام ابو حنیفہ پر کافی تنقید وغیرہ کی، جس طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے تو امام ابو حنیفہ کا تو بڑا کام ہوا ہے، امام صاحب رحمہ اللہ جتنے مظلوم شخصیت ہے، لیکن دوسری طرف امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے نا، جو خاص طور پر ابھی بھی کچھ حضرات ہیں اس کو زندہ رکھے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ حدیث کے حوالے سے وہ قلیل الروایت تھے، تو اس پر سب سے زیادہ علامہ شبلی نعمانی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے سیرت النعمان، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، میرے خیال میں امام صاحب رحمہ اللہ کی سیرت میں بڑی اچھی کتاب ہے، اس کی شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ ویسے تو کہہ رہے رجال کو تو بہت زیادہ کام ہوا ہے، رجال کی ہر نوع کی کتابیں لکھی گئی ہیں، طبقات ہیں وغیرہ جو بھی ہے وہ، لیکن جو سیرت ہے، سیرت کہ اس میں امام صاحب رحمہ اللہ واحد شخصیت ہے جس پر تاریخ میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی، انہوں نے ان کے نام جمائے ہیں تقریباً 30-35 تک، انہوں نے اس میں نام بھی جمائے ہیں کہ یہ کتابیں ان کی سیرت میں لکھی، اور ان سب کتابوں کا بنیادی منہج یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ پر جو اعتراضات ہیں نا اس کا دفاع ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ پر یہ الزام درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک تو خاص طور پر یہ مسئلہ تھا جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کر دیا کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کا مسئلہ الگ تھا، دوسری طرف
جو اس وقت مختلف فرقے وجود میں آ گئے تھے، مرجئہ کا فرقہ ہے، دوسرے فرقے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل آ گئے. اب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا بھی یہ قول ہو کہ الایمان قول بلا عمل، تو اب میرے نزدیک اس کی روایت صحیح نہیں ہے. حالانکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اسلامیت کے اگر قول کیے ہیں تو وہ اپنے خاص جو اس وقت وہ تنازع ہے، جو تنازع ہے فرق کا، اس میں انہوں نے یہ قول کیا ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس طرح کی شخصیت کی روایت ہی نہیں دیتا، تو وہ اس تنازع میں دیکھتے ہیں. یہ تو کئی حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ مرجئی ہے، حالانکہ ارجاء سے کیا مراد ہے وہ الگ ہے. تو ان حضرات تک یہ باتیں پہنچی ہے کہ بھائی وہ مرجئی ہے، وہ رائے پر عمل کر رہے ہیں. حالانکہ رائے پر عمل کرنا کوئی مضبوط تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو ہم نے چیزیں شروع میں بیان کی نا، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اگر آپ کسی حدیث کو لے رہے ہیں تو اس سے ظاہری حدیث کو دیکھ کر آپ عمل کر رہے ہیں. حکومت نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے. فتح بغدادی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا بھی ہے، جو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں لائی ہے اس کے بھی جوابات موجود ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا درجہ کیا ہے. آپ یہ بھی تو سوچیں کہ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کا درجہ ان کے یہاں کیا ہے. کیا امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کی کوئی روایت بخاری میں ہے؟ ہاں، بلکہ صحیح ستہ میں امام شافعی صاحب کی روایت ہے کیا؟ نہیں ہے نا. بلکہ اس کو بھی چھوڑی امام احمد رحمہ اللہ جو فقہاء میں محدث کے نام سے معروف ہے، جن کے مسند امام احمد بن حنبل ہے. امام احمد صاحب رحمہ اللہ کی کوئی روایت موجود ہے؟ تو نخل میں شاید ایک دو روایت بھی موجود ہو. تو آپ اس کو دیکھ کے دل کی کہاں موجود ہے. اصل مسئلہ سارا یہ تھا کہ اس وقت یہ جو محدثین اور فقہاء کا مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ اصل صورتحال اندر نہیں پہنچ رہی تھی. تو اس وجہ سے احادیث کے لینے میں شدت احتیاط بھی تھا. تو ایک چھوٹا سا الزام لگ جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث نہیں لے رہے. اس وجہ سے ایک دوسرے کی حدیث انہوں نے نہیں لی ہے. آپ خود دیکھیں نا ایک دوسرے کو کیا وہ دے رہے. اب امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کا اس میں جو بھی مرتبہ ہے، امام بخاری صاحب رحمہ اللہ کا مرتبہ حدیث میں ہے نا، وہ امام ترمذی کے استاد ہے. لیکن امام ترمذی جہاں ذکر کرتے ہیں وہ فقہاء کے اقوال، آپ نے کہیں دیکھا کہ انہوں نے امام بخاری کے کسی قول کا ذکر کیا ہو. رجال کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ ذکرت لمحمد بن اسماعیل یا قال محمد بن اسماعیل، اس راوی کے متعلق انہوں نے یہ بات ذکر کی. لیکن کئی انہوں نے فقہی حوالے سے کی رائے ذکر کی ہے نہیں، اس سے وہ کہتے ہیں اس کو فقہی نہیں سمجھتے امام بخاری کو. ہم تو کہتے ہیں کہ قول بخاری فی دراج، ٹھیک ہے ان کا اجتہاد ہے، لیکن کیا امام ترمذی کیا ان کا اجتہاد قابل قبول ہے؟ نہیں ہے، حالانکہ ان کے استاد ہے. لیکن کہیں بھی انہوں نے امام بخاری کا صحیح رائے ان کی ذکر نہیں کی. تو اس سے یہ سمجھنا کہ فلاں نے اس پر رد کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں یہ انصاف والا رویہ نہیں ہے. میں نے جو آپ کو ذکر کر دیا کہ یہ رویہ مجموعی طور پر ان کا تھا، صرف ان کے ساتھ نہیں تھا، ایک مجموعی رویہ ہے عمومی.